قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا الی آخرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم فلح القلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمنہ بیٹی بطول ہے۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمنہ بیٹی بطول ہے۔ جنت علی کے بغیر ملے یہ تیری بھول ہے، جنت حسنین کریمین کے قدموں کی دھول ہے۔ جنت حسنین کریمین کے قدموں کی دھول ہے۔ کی دساں کی تو تک رسائی حسین دی، کی دساں کی تو تک رسائی حسین دی، خالق حسین دا خدائی حسین دی، خالق حسین دا خدائی حسین دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ کیا پوچھتے ہو ان بے زبان کتابوں سے، کیا پوچھتے ہو ان بے زبان کتابوں سے، سنو جب اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے، سنو جب اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، جے سید نے کنبہ کہایا نہ ہوندا۔ کہا نبی نے حسین ہر پل، کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا۔ کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا۔ یہ دین ہمارا ہماری شریعت، یہ دین ہمارا ہماری شریعت، تمہارے حوالے سنبھال رکھنا۔ کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا۔ سامعین محترم، یہ ماہ محرم الحرام ہے، 10 محرم الحرام گزر چکا ہے۔ اب اس اسلامی سال کے پہلے مہینے میں اس کو خاص نسبت حاصل ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع شہدائے کربلا کی بے مثال قربانیوں سے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار ساتھیوں کی قربانیاں پیش کر کے ایک تاریخ رقم کی، اور پھر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ شہید ہو جانا، شہادت کا مقام پر فائز ہو جانا، یہ تو پہلے اس کا ذکر ہو چکا تھا۔ جبرائیل امین نے اس کا ذکر کیا، دیگر فرشتوں نے شہادت امام حسین کا ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے شہادت امام حسین کا ذکر کیا، اور جنگ صفین کے بعد
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کھلا کھلا اور واضح طور پہ شہادت حضرت امام حسین کا ذکر فرمایا۔ آپ کی شہادت جو ہے، آپ کی شہادت ہم سب مسلمانوں کے لیے، سبحان اللہ، ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ عظیم نعمت بنی۔ کیسے کہ جس طرح فرمایا نا اس شعر میں کہ نہ اسلام ہودا نہ پڑھ دے نمازاں، جس سید نے کنبا کہایا نہ ہودا۔ سبحان اللہ، آپ کی شہادت ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب آپ شہید ہوئے، آپ کے رشتہ دار شہید ہوئے اور آپ کے دوست احباب میدان کربلا میں انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حقیقت کیا ہے؟ وہی ہے کہ سنو جب اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ مساجد کی آبادیاں، یہ اذانیں، یہ نمازیں اور یہ دین و اسلام اور شریعت مطہرہ، یہ ہمیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ملا ہے، اور یہ انہی کی قربانیوں کا صلہ اور نتیجہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم اس کو اب شہادت امام حسین ساری کا ذکر نہیں کرتے، پہلے ہم اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، جمعہ پہ بھی ہم نے کیا اور پھر ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جتنا بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اس کا صلہ، اس کا انعام، اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے رب کی طرف سے، سبحان اللہ، مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنا آزمائش اور امتحان بڑا ہوتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، سوائے امام زین العابدین کے سب شہید ہوئے، ایک حضرت امام زین العابدین بچے، اور یہ عظیم قربانی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام حضرت امام حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کو قبول فرما کے آپ شہزادوں کو جنت کے نوجوان مردوں کا سردار بنا۔ سبحان اللہ، جامع ترمذی کی ایک تفصیل سے روایت ہے، ہم اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بات ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر آیا تو میری والدہ نے پوچھا، پہلے بھی ہم اس کو کئی بار بیان کر چکے ہیں، اور اسی طرح اگر ہمیں کوئی اچھی بات یا کسی اچھی چیز کی سمجھ آ جائے تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس لیے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر آیا تو میری والدہ نے پوچھا کتنے دنوں سے حضور کے پاس نہیں گئے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ اماں جان بہت سارے دن ہو گئے میں حضور کے پاس نہیں جا سکا۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، ناراض ہونے لگی اور انہوں نے کہا کہ جاؤ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کرو اور حضور کا دیدار کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میری والدہ شام کو جاؤں گا، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض بھی کروں گا۔ عرض کون سی؟ یہی عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی بخشے، میری والدہ کی بھی بخشے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جا پہنچا اور حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کبائر صحابہ موجود تھے، مجھے یہ عرض کرنے کا وقت نہیں ملا، اور پھر عشاء کا وقت ہو گیا، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضور عشاء کے بعد جلدی آرام فرماتے، لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور مدینے کی سیاہ رات اور سیاہ گلی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے۔ سبحان اللہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کام تھا میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قدموں کی آواز کو سنا،
فرمایا کون ہے رات کے اس وقت میرے پیچھے آنے والا؟ حضرت حذیفہ فرماتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حذیفہ کون سا کام ہے تجھے؟ رات کے اس وقت میرے پیچھے آ رہا ہے، اللہ تجھے بھی بخشے، تیری والدہ کی بھی بخشے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت حذیفہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے اس وقت جو میرے پیچھے آ رہا ہے کون سا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری والدہ کی بھی بخشے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کام جو تھا وہ تو ہو گیا، کام جو تھا وہ ہو گیا، اب یہی عرض کرنی تھی، یہی اپنی والدہ سے کہہ کے آئے تھے کہ آقا علیہ السلام سے عرض کروں گا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی بخشے، میری والدہ کی